کہانی کی شروعات میں ہمیں ایک فیملی دکھائی جاتی ہے جو خوشی خوشی اپنی زندگی گزار رہی ہوتی ہے، لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ چند ہی لمحوں بعد ان کے ساتھ ایسا کچھ ہونے والا ہے جس کے بارے میں سوچ کر بھی انسان کانپ اٹھے۔ جب شوہر اور بیوی آپس میں بات چیت میں مصروف تھے تو اچانک انہیں باہر سے لوگوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ وہ دونوں گھر سے باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ باہر ایک ہلچل مچی ہوئی ہے۔ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ رہے تھے جیسے کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہو۔ جیسن اور بیتھ نے دیکھا کہ ان کے پڑوسی بھی گھبراہٹ میں اپنا گھر خالی کر رہے ہیں۔ جیسن نے پڑوسی سے پوچھا کہ آخر ہوا کیا ہے، تم لوگ کہیں جا رہے ہو؟ لیکن وہ اتنی جلدی میں تھے کہ جواب نہ دے سکے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ ان کے پڑوسی کا بیٹا بھی سامان پیک کر رہا ہے۔ جیسن نے اس بچے سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میرے پاپا کے دوست جو گورنمنٹ آفیسر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ایک زہریلا وائرس پھیل چکا ہے جو انسان کو خوفناک مونسٹر میں بدل دیتا ہے۔ لیکن تبھی اس بچے کی ماں آ گئی اور اسے وہاں سے لے گئی۔ جیسن نے اس عورت سے پوچھا کہ یہ بچہ کس وائرس کی بات کر رہا ہے، تو اس نے بس اتنا کہا کہ ابھی بتانے کا وقت نہیں ہے، تم اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کر فوراً شہر سے نکل جاؤ۔ یہ سن کر جیسن اور بیتھ گھبرا گئے۔ جیسن فوراً اپنی فیملی کو گاڑی میں بٹھا کر شہر سے باہر نکلنے لگتا ہے۔ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ جو لوگ بھاگ رہے تھے وہی واپس پلٹ رہے ہیں۔ آگے جا کر وہ ٹریفک میں پھنس گئے۔ جب وہ گاڑی سے اترے تو دیکھا کہ شہر سے نکلنے والا واحد راستہ پولیس نے بند کر رکھا ہے۔ آسمان پر ہیلی کاپٹرز پہرا دے رہے تھے۔ پولیس نے اعلان کیا کہ شہر میں زہریلا وائرس پھیل گیا ہے اور سب لوگ فوراً اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں۔ یہ سن کر جیسن کو شک ہوا کہ اگر واقعی وائرس پھیل چکا ہے تو لوگوں کو شہر سے نکالنے کے بجائے واپس جانے کا کیوں کہا جا رہا ہے۔ اتنے میں پہاڑ سے ایک بڑا پتھر ان کی کار پر آ گرتا ہے اور پہاڑ ہلنے لگتا ہے۔ اسی دوران دو فوجی فائٹر جیٹ نکلتے ہیں اور شہر پر بمباری شروع کر دیتے ہیں۔ پورا شہر راکھ میں بدل جاتا ہے۔ بیتھ سمجھ گئی کہ اگر وہ پولیس کی بات مان کر واپس گھر گئے ہوتے تو ختم ہو جاتے۔ فائٹر جیٹ لوگوں پر بم برسانے لگتے ہیں اور ہر طرف تباہی مچ جاتی ہے۔ جیسن، بیتھ اور ان کی بیٹی جوئی پہاڑ پر موجود ایک اسکول کی طرف بھاگتے ہیں جہاں انہیں ایک خفیہ ٹنل ملتی ہے۔ وہ جلدی سے اندر گھس جاتے ہیں اور بم دھماکے سے بچ جاتے ہیں۔ اب وہ تینوں بے نکر میں رہنے پر مجبور ہیں۔ وہاں کھانے پینے کا پرانا سامان موجود تھا جس سے وہ کچھ دن گزار سکتے تھے، مگر بیتھ زخمی ہو چکی تھی اور دونوں کو خدشہ تھا کہ کہیں وائرس انہیں بھی نہ لگ گیا ہو۔ پھر بھی انہوں نے دروازہ لوہے کی زنجیر سے بند کر کے یہ فیصلہ کیا کہ اب انہیں یہی چھپ کر رہنا ہوگا۔ دن گزرتے گئے، پھر مہینے۔ وہ بے نکر میں تقریباً 300 دن گزار دیتے ہیں۔ جوئی اپنی ماں کی بنائی ہوئی دوربین سے باہر دیکھتی ہے تو صرف تباہی اور ویرانی نظر آتی ہے۔ کوئی انسان کہیں نظر نہیں آتا۔ جوئی سوچتی ہے کہ شاید ہم دنیا کے آخری زندہ انسان ہیں۔ کھانے کا سامان کم ہونے لگا اور ایک دن پتہ چلا کہ کئی ڈبے خالی ہیں، جیسے کسی نے چارہ لیے ہو۔ سب نے سوچا کہ شاید چوہا آ گیا ہے۔ وہ چوہے کو مار دیتے ہیں، لیکن اس دوران آگ لگ جاتی ہے اور دھواں بے نکر سے باہر نکلنے لگتا ہے۔ انہیں ڈر، جو جب اپنے جذبات پر قابو نہ رکھتے تو خوفناک شکل اختیار کر لیتے۔ اسی کے ساتھ کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ بیتھ اور جوئی اب اس غار جیسے خفیہ ٹھکانے میں تھے جہاں کئی اور لوگ چھپے ہوئے تھے۔ یہ سب وہی لوگ تھے جو وائرس سے متاثر تھے، مگر انہوں نے اپنے خوف اور غصے پر قابو پانا سیکھ لیا تھا۔ مگر اب ان کے سامنے ایک اور بڑا مسئلہ تھا، فوج۔ یہ فوجی شہر کے باقی بچے ہوئے انسانوں کو ختم کرنے کے مشن پر تھے، کیونکہ گورنمنٹ کا ماننا تھا کہ وائرس زدہ لوگ ایک دن سب پر حملہ کر کے دنیا کو ختم کر دیں گے۔ بیتھ کے دل میں ڈر تھا کہ اگر فوج نے یہ غار ڈھونڈ لیا تو سب کا خاتمہ یقینی ہے، لیکن ساتھ ہی اسے اپنے شوہر جیسن کی قربانی یاد تھی۔
وہ جانتی تھی کہ اب اسے اور جوئی کو زندہ رہنے کے لیے لڑنا پڑے گا، اور نیا راز پڑوس کے لڑکے کے والد نے بتایا کہ اصل میں گورنمنٹ کے پاس وائرس کا علاج موجود ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر اسے عام لوگوں تک نہیں پہنچا رہے، کیونکہ یہ وائرس انسان کو زیادہ طاقتور اور خوفناک بنا دیتا ہے۔ فوج چاہتی ہے کہ صرف ان کے منتخب لوگ ہی اس طاقت کو پائیں، باقی سب کو ختم کر دیا جائے۔ یہ سن کر سب کے ہوش اڑ گئے، یعنی گورنم پڑوس کے لڑکے کے والد نے بتایا کہ اصل میں گورنمنٹ کے پاس وائرس کا علاج موجود ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر اسے عام لوگوں تک نہیں پہنچا رہے، کیونکہ یہ وائرس انسان کو زیادہ طاقتور اور خوفناک بنا دیتا ہے۔ فوج چاہتی ہے کہ صرف ان کے منتخب لوگ ہی اس طاقت کو پائیں، باقی سب کو ختم کر دیا جائے۔ یہ سن کر سب کے ہوش اڑ گئے، یعنی گورنمنٹ نہ صرف ان کو ختم کر رہی تھی بلکہ وہ اس وائرس کو ہتھیار بنا کر استعمال کرنا چاہتی تھی۔ حملے کی تیاری وہ جانتے تھے کہ اگر اپنے خوف پر قابو رکھیں تو وائرس انہیں تباہ نہیں کرے گا بلکہ طاقت دے گا۔ آخری لمحہ جب فوجی غار میں گھسے تو وہاں کے لوگ پہلی بار ایک ساتھ کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں عزم، دل میں خوف پر قابو، اور پھر ایک ایسی لڑائی شروع ہوئی جس نے فیصلہ کرنا تھا کہ آیا یہ لوگ دنیا کے لیے خطرہ ہیں یا دنیا کو بچانے والے۔ ہوتا ہے کہ کہیں یہ دھواں ان کا راز نہ کھول دے۔ اگلی صبح جب وہ باہر جا کر دھواں صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک سیاہ سایہ ان کا پیچھا کرنے لگتا ہے۔ رات کو بے نکر کے اوپر قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ اچانک بے نکر کا دروازہ ہلنے لگتا ہے۔ اوپر کوئی طاقتور مخلوق دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان کی سانسیں اٹک جاتی ہیں۔ بالآخر ایک لمحے میں وہ دروازہ توڑنے ہی والا تھا کہ جیسن ہمت کر کے حملہ کرتا ہے اور اسے بھگا دیتا ہے، لیکن وہ سب سمجھ جاتے ہیں کہ اب ان کا ٹھکانہ کھل گیا ہے۔ اگلی بار جب وہ آئیں گے تو زیادہ تعداد میں ہوئیں گے۔ جلد ہی ایسا ہی ہوتا ہے۔ سینکڑوں خوفناک آنکھوں والے سائے ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ وہ کسی طرح وینٹیلیشن توڑ کر باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسن اپنی بیوی اور بیٹی کو باہر نکال دیتا ہے مگر خود اٹک جاتا ہے۔ آخرکار وہ اپنی ہڈی توڑ کر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایک مخلوق اسے کھینچ کر نیچے لے جاتی ہے۔ جیسن آخری وقت میں بیوی سے کہتا ہے، جو بھی ہو جوئی کو بچانا۔ بیت اپنی بیٹی کو لے کر بھاگ جاتی ہے، لیکن آگے جا کر فوجی ہیلی کاپٹر آ جاتا ہے۔ وہ دونوں جال میں جو جب اپنے جذبات پر قابو نہ رکھتے تو خوفناک شکل اختیار کر لیتے۔ اسی کے ساتھ کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ بیت اور جوئی اب اس غار جیسے خفیہ ٹھکانے میں تھے جہاں کئی اور لوگ چھپے ہوئے تھے۔ یہ سب وہی لوگ تھے جو وائرس سے متاثر تھے، مگر انہوں نے اپنے خوف اور غصے پر قابو پانا سیکھ لیا تھا۔ مگر اب ان کے سامنے ایک اور بڑا مسئلہ تھا۔ یہ فوجی شہر کے باقی بچے ہوئے انسانوں کو ختم کرنے کے مشن پر تھے، کیونکہ گورنمنٹ کا ماننا تھا کہ وائرس زدہ لوگ ایک دن سب پر حملہ کر کے دنیا کو ختم کر دیں گے۔ بیت کے دل میں ڈر تھا کہ اگر فوج نے یہ غار ڈھونڈ لیا تو سب کا خاتمہ یقینی ہے، لیکن ساتھ ہی اسے اپنے شوہر جیسن کی قربانی یاد تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اسے اور جوئی کو زندہ رہنے کے لیے لڑنا پڑے گا، اور نیا راز پڑوس کے لڑکے کے والد نے بتایا کہ اصل میں گورنمنٹ کے پاس وائرس کا علاج موجود ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر اسے عام لوگوں تک نہیں پہنچا رہے، کیونکہ یہ وائرس انسان کو زیادہ طاقتور اور خوفناک بنا دیتا ہے۔ فوج چاہتی ہے کہ صرف ان کے منتخب لوگ ہی اس طاقت کو پائیں، باقی سب کو ختم کر دیا جائے۔ یہ سن کر سب کے ہوش اڑ گئے، یعنی گورنم خون کا ٹیسٹ کرتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں بھی وائرس سے متاثر ہیں۔ اب حکومت کے پاس ان کو ختم کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ وائرس کا علاج نہیں تھا۔ اور اسی لمحے جیسن دوبارہ آتا ہے، لیکن اب وہ انسان نہیں رہتا۔ اس کے چہرے پر سیاہ نشانات اور آنکھوں میں سرخی ہوتی ہے۔ وہ وحشی طاقت کے ساتھ فوجیوں پر ٹوٹ پڑتا ہے، لیکن گولیوں کا مقابلہ نہیں کر پاتا اور گر جاتا ہے۔ بیت بھی بدلنے لگتی ہے، مگر وہ اپنی بیٹی کو بچاتی ہے۔ کچھ فوجیوں کو مار ڈالتی ہے، لیکن آخرکار گولی کھا کر گر پڑتی ہے۔
اپنی ماں کو زخمی دیکھ کر جوئی کا بھی غصہ پھٹ جاتا ہے اور وہ بھی تبدیل ہونے لگتی ہے، لیکن بیتھ وقت پر اسے روک لیتی ہے تاکہ وہ بھی درندہ نہ بن جائے۔ وہ آخرکار جیسن اپنی بیٹی کو آخری بار دیکھ کر جان دے دیتا ہے۔ بیتھ اپنی بیٹی کو لے کر ایک خفیہ سرنگ میں جا پہنچتی ہے۔ وہاں انہیں وہی پڑوس کا بچہ ملتا ہے جو شروع میں نظر آیا تھا۔ وہ انہیں ایک جگہ لے جاتا ہے جہاں کئی اور لوگ چھپے ہوتے ہی سب بھی وائرس سے متاثر تھے، مگر انہوں نے اپنے خوف اور غصے پر قابو پانا سیکھ لیا تھا۔ آکش